بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی محمد بروجردی 1921۔ جب مفاہیم کا غلبہ اور اصطلاحات سے سیرابی قلب کو رنجیدہ کرتے ہیں تو سرگردانی اور مفاہیم کی کرنوں کا شوق انسان کے پیاسے وجود کو حیرت میں دھکیل دیتا ہے۔ پڑھنا اور سننا ضروری امور ہیں، لیکن پہنچنا اور دیکھنا ان سے بالا تر ہے۔ انسان اس لیے خلق ہوا ہے تاکہ آنکھ ہو، صرف کان نہیں۔ وہ آنکھ جو اگر کھل جائے تو کان ہو جاتی ہے، عقل ہو جاتی ہے، زبان بن جاتی ہے، اور پھر ہر وہ چیز جو انسان کے اطراف میں ہستی کے کسی مفہوم کی حامل ہو تکلم کرنے لگتی ہے۔ عملی حرکت کے لیے علمی سفر لازمی شرط ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ کافی وہ ہے جو انسان کو باطن ہستی کے ادراک تک رسائی عطا کرے، اور صرف یہ جاننے، سننے یا بحث کر لینے سے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ میں طلاب و اساتذہ کے مباحث کی آوازوں اور الفاظ کے تلفظ کے درمیان ایسے عالم کی حسرت میں بیٹھا ہوا تھا جو مجھے ناقابل رسا دکھائی دیتا تھا، لیکن سب کچھ ہندی مدرسے کی گلی کے آخر میں واقع ایک چھوٹے سے کمرے سے شروع ہوا۔ میری والدہ دنیا سے اس وقت رخصت ہوئی تھیں جب میری عمر 3 سال تھی، اور میرے والد کا سایہ میرے سر سے اس وقت اٹھا تھا جب میں 7 سال کا تھا۔ میری بہن جو کہ صاحب کمال تھیں، انہوں نے مجھے تحصیل علم کا شوق دلایا اور اپنے دامن میں میری پرورش کی۔ وقت معمول کے مطابق گزر رہا تھا کہ میری جان کو نجف آنے کا روگ لگ گیا۔ میں 14 سال کی عمر میں نجف آیا اور حرم مطہر کے باب قبلہ کے سامنے مدرسہ قزوینی میں مقیم اور نجف کے صف اول کے علماء کے دروس میں شامل ہو گیا۔ مجھ میں حصول علم کا جوش اس قدر شدید تھا کہ مقدمات طے کر لینے کے بعد آیت اللہ کمپانی اور سید ابو الحسن اصفہانی جیسے بزرگوں کے حلقہ اول کے شاگردوں میں شامل ہو گیا۔ آیت اللہ کمپانی جو کہ شاید علم حصول میں نجف کے قوی ترین استاد اور فلسفے میں بے مثال تھے، ان کے درس کے بعد میں ان کی جگہ بیٹھتا اور استاد کے اس روز کے درس کے بارے میں طلاب کے سوالات کے جواب دیتا، اور اگر ضروری ہوتا تو درس کو شروع سے ان کے لیے دوبارہ تدریس کرتا تھا۔ بحث و علمی جدال میں شہرۂ آفاق ہو چکا تھا، اور جس سے بھی علمی مقابلہ کرتا اس پر غلبہ پا لیتا۔ فقہ و اصول اور فلسفہ اس طرح پڑھا تھا کہ وہ موم کی طرح میرے اختیار میں تھے، یہاں تک کہ میرے اس عزیز و بے نظیر دوست نے جو کہ مجھ سے 15 برس بڑے تھے، میری زندگی کا راستہ بالکل تبدیل کر دیا۔ 40 سالہ سید حسن مسقطی اصفہانی نے میرے وجود میں آگ روشن کر دی اور مجھے اپنی دوستی کے لیے چن لیا۔ وہ میرے وجود کے سلسلہ حقائق کی گمشدہ کڑی تھے۔ عجیب آگ اور عظیم عرفان ان کے قلب میں برپا تھے۔ فقہ و اصول میں وہ بے مثال تھے، اور اس کے علاوہ فلسفہ اس طرح پڑھاتے تھے کہ ہر سننے والے کے اندر حقیقی عرفان کی مستی شعلہ ور ہو جاتی تھی۔ جب وہ مولائے کائنات کے حرم میں بیٹھتے اور ایک گوشے میں اپنے درس کا آغاز کرتے تو یوں معارف توحید و ولایت کے دریا بہاتے کہ ان کے محدود شاگرد حیران اور صحبائے شہود میں مست ہو جاتے تھے۔ میں ان سے نزدیک ہوا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ ان کی رہنمائی کس نے کی ہے جو وہ اس قدر عظمت و اقتدار کے ساتھ شریعت کے مفاہیم سمجھ سکے اور لا یزال حقیقت تک توجہ حاصل کر پائے ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے مجھے ہندی مدرسے کے قریب اپنے حجرے میں دعوت دی۔ ان کا تعلق اصفہان سے تھا اور وہ شیریں اصفہانی لہجے کے حامل تھے، لیکن چونکہ ان کے اجداد مسقط چلے گئے تھے، انہیں مسقطی کا لقب دیا گیا تھا۔ میں ان کے چہرے کو دیکھتا تو ایک آسمانی مرد دکھائی دیتا جس کی گھنی سیاہ داڑھی تھی۔ وہ گندمی صورت کے حامل تھے اور سیاہ رنگ کا کھدر کا عمامہ پہنتے تھے، جس سے ان کی نورانیت میں اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ جب وہ بات کرتے تو ان کے آتش عشق کی تاثیر یہ تھی کہ جیسے ایک طوفان کی مانند سوئے ہوئے خاموش دلوں کو جگا دیتے تھے۔
ان کے پاس میری آمد و رفت بڑھتی چلی گئی۔ میں ان سے ملاقات کا پیاسا رہا کرتا تھا۔ اگرچہ عمر میں وہ مجھ سے 15 سال بڑے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ میرے بے حد عزیز دوست بن چکے تھے۔ آخر کار جس چشمے سے وہ سیراب ہوا کرتے تھے اور جس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، اس پر سے انہوں نے اس دن پردہ ہٹا دیا۔ اس دن میں نے ان کے چھوٹے سے حجرے کے دروازے پر دستک دی اور اجازت چاہی۔ مختصر خاموشی کے بعد وہ آئے اور اسی محبت بھرے چہرے کے ساتھ مجھے اندر بلا لیا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو ایسے صاحب کو دیکھا کہ جن سے مل کر میری زندگی متزلزل ہو گئی۔ وہ عظمت کا پہاڑ تھے جو دو زانوں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنا سر جھکا رکھا تھا اور ان کے چہرے پر ایک آسمانی مسکراہٹ موجود تھی۔ میں داخل ہوا اور سلام کیا۔ ایک 20 سالہ جوان طالب علم کے احترام میں وہ کھڑے ہو گئے اور گرم جوشی سے میرے سلام کا جواب دیا اور مجھے اپنے قریب بیٹھنے کی دعوت دی۔ سید حسن نے ان سے میرا تعارف کروایا۔ انہوں نے اپنا سر جھکایا اور گہری خاموشی اختیار کر لی۔ اس کے بعد حیرت انگیز وقار کے ساتھ کمرے کی گرم دیواروں کے باعث اپنے چہرے پر موجود پسینے کی موجودگی میں جو ان کی کشش میں اضافہ کر رہا تھا اشعار پڑھنے لگے۔ اے زاہد مجھے آتش کدے سے کعبے نہ بلاؤ کہ وہاں میرا دل ہتھیا لیا گیا ہے۔ مطرب نے نالے سے، ساقی نے اشوے سے، ساغر نے خندے سے اور مینا نے گریا سے، اس بیاباں میں ناتوانی سے میں گر گیا ہوں جیسا کہ تم جانتے ہو۔ صبا مہربانی کرو اور ایک پیام مجنوں سے لیلا کو پہنچا دو۔ حکیم کب تک اپنی عقل پر ناز کرے، یہ راستہ تفکر سے طے نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی کنہ ذات تک دانش پہنچ سکتی ہے اگر تنکا سمندر کی گہرائی تک پہنچ جائے۔ ایک عجیب روب اور میرے دل کے تاروں کو چھیڑتی ہوئی آواز سے اپنے تاثیر و تسخیر میں وہ اپنے نفس کی قاہریت آشکار کر رہے تھے۔ انہوں نے تکرار کی، حکیم کب تک اپنی عقل پر ناز کرے، یہ راستہ تفکر سے طے نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی کنہ ذات تک دانش پہنچ سکتی ہے اگر تنکا سمندر کی گہرائی تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا چہرہ اٹھایا اور اس سمندر کی مانند جو طوفان کے بعد خاموش ہو گیا ہو سکوت میں ڈوب گئے اور میری آنکھوں پر اپنی نظریں جما دیں۔ اپنی نگاہ کی عظمت اور شکوہ سے میرے وجود کو جنگ کے لیے طلب کر رہے تھے، گویا چاہتے ہوں کہ میری ہستی کو ایک ہی بار میں نابود کر دیں۔ میں نے چند لمحے اسی طرح گزار دیے اور زیر چشم سید حسن کو دیکھا جو ہنستے چہرے کے ساتھ اپنا سر جھکائے ہوئے ان کے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میری آرزو تھی کہ یہ تمام لمحات الفاظ میں تبدیل ہو جاتے اور مجھے معانی کے سنگین ہجوم سے نجات مل جاتی۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے اپنا ہاتھ اپنی داڑھی پر پھیرتے ہوئے کہا، آپ کا پہنچنا باعث خیر ہو شیخ جوان۔ میں بوکھلا گیا اور یہ سوچتے ہوئے کہ میں کہاں پہنچ گیا ہوں لرزتے دل سے کہا، آپ کی مہربانی ہے سید بزرگوار، اس سے پہلے آپ کی خدمت میں پہنچنے کی توفیق حاصل نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے شیریں لہجے میں کہا، توفیق کی ضرورت نہیں ہے، گناہ چاہیے ہے جس کے شاید آپ مرتکب ہوئے ہیں۔ مجھے کچھ اطمینان محسوس ہوا اور یوں لگا جیسے میرے اندر سے کوئی مجھے بتا رہا ہو کہ وہ میرے دیرینہ آشنا ہیں۔ میں نے کہا، استغفر اللہ جناب سید، میری علمی مصروفیات مجھے الجھائے رکھتی ہیں اور میں خود تک پہنچنے سے غافل رہا ہوں۔ میرا خیال تھا کہ وہ کچھ کہیں گے، لیکن انہوں نے اپنا سر تائید میں ہلایا اور کہا، آپ کون سے استاد کے درس سے استفادہ کرتے ہیں؟ جی، میرا زیادہ تر وقت آیت اللہ غروی اصفہانی کمپانی کے اصول و فلسفہ اور سید ابو الحسن اصفہانی کی فقہ میں گزرتا ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور کہا، میں ان دو بزرگواروں کا ارادت مند ہوں، ان دونوں کا مستقبل درخشاں ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کم نظیر بلکہ بے نظیر روحانیت کے حامل ہیں اور متوجہ ہوا کہ آئندہ کے پوشیدہ امور کی خبر بھی دے رہے ہیں۔ میں نے کہا، جی ہاں، یہ دونوں بزرگوار نجف کے درجہ اول کے اساتذہ میں سے ہیں۔
خدا ان کی عزت اور طول عمر میں اضافہ فرمائے۔ بے اختیار میں نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کی شکل میں زانوں پر رکھ لیے اور یہ نہیں جانتا تھا کہ اب مجھے کیا کہنا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے سید حسن کو دیکھا اور کہا، آغا سید حسن، جی حکم فرمائیے جناب استاد۔ سید حسن کی جانب سے ادب و احترام کا میں شیفتہ ہو چکا تھا اور یہ جان گیا تھا کہ یہ صاحب بلند مرتبے کے حامل ہوں گے، کیونکہ میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا کہ سید حسن کسی کے سامنے اس طرح احترام سے بات کریں۔ شیخ جوان کا نام کیا ہے؟ سید حسن نے میری جانب دیکھا ان معنوں میں کہ ادب کا تقاضا ہے کہ تم خود جواب دو۔ میں نے الفاظ منتخب کرنے میں ہچکچاہٹ سے کام لیتے ہوئے کہا، جی میں علی محمد ہوں، علی محمد بروجردی، آپ کا غلام۔ ماشاء اللہ، اس نام پر البتہ آپ مولائے کائنات کی بارگاہ کے غلام ہیں۔ یہ ہیچ ابن ہیچ پہلے ہی بہت مبتلا ہے اور میرا افتخار خود مولائے کائنات کی درگاہ کی غلامی ہے، اگر وہ قبول فرمائیں اور ان کی نظر بدل نہ جائے۔ یہ واضح تھا کہ انہیں اپنی تعریف و تمجید سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسی لیے میں نے سر جھکایا اور ان کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ لگتا ہے کہ آپ فاضل اور اہل دقت طالب علم ہیں اور یہ شکر کا مقام ہے، لیکن کیا آخرت کے لیے بھی کوئی سامان اکٹھا کیا ہے؟ یہ بات سن کر گویا میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا اور مجھے اپنے ہمیشہ کا درد دل اور حوزہ کے رسمی علوم میں سرگردانی یاد آ گئے۔ انہوں نے جو اشعار پڑھے تھے اب وہ میرے کانوں میں دوبارہ گونجنے لگے اور اس کے بعد میں نے کہا، کیا عرض کروں آقا، یہ راستہ وہی ہے جس پر طلاب چلا کرتے ہیں اور میں نے بھی کوشش کی ہے کہ اس پر بہترین طریقے سے چل سکوں۔ انہوں نے چند مرتبہ اپنا سر ہلایا اور میری بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، وصول الی اللہ کی ضروریات میں سے فقہی امور میں اجتہاد ہے۔ اس راہ میں انسان ممکن ہے ایسے مسائل کا سامنا کرے کہ اگر تقلید کی قید سے آزاد نہ ہو تو اپنی ذمہ داریوں کی تشخیص میں مشکل سے دوچار ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے ہے کہ یہ علوم توحید اور حقیقت تک پہنچنے کا مقدمہ ہیں، اور یہ بہت برا ہے اگر طالب علم اس حرم امن الہی اور ولایت کے بے کراں سمندر کے جوار میں رہے لیکن حقیقی توحید اور اسے مس و درک کرنے سے بے بہرا رہے۔ ان کی باتیں امواج کی مانند تھیں جو گویا میرے قلب سے ان کی زبان پر جاری ہو کر اور بہترین شکل میں الفاظ میں ڈھل رہی تھیں اور میری پیاسی روح کو اپنی طلب کا سامنا کرنے کا شوق دلا رہی تھیں۔ میں سید حسن کو قابل اعتماد اور عاقل سمجھتا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے اپنا ہاتھ ان صاحب کے ہاتھ میں تھمایا ہوا ہے، نیز جو کچھ ان سے اس مختصر نشست کے دوران دیکھا تھا وہ سب کا سب حکمت، معرفت اور عظمت پر مشتمل تھا۔ میں نے کہا، مجھے کیا کرنا چاہیے جناب سید؟ آپ میرا ہاتھ تھام لیجئے اور مجھے میرے بھائی سید حسن کی طرح وہاں پہنچا دیجئے جہاں سے میں متعلق ہوں۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور حرم کی جانب اشارہ کر کے کہا، ہمارا ہاتھ اس قبہ بیضا کے مالک کے ہاتھ میں ہونا چاہیے ہے۔ یہ ذوات مقدسہ کامل انسان ہیں، میں انسان کامل کے پیروں کی جوتی بھی نہیں ہوں۔ ان کی اس عامیانہ تعبیر سے مجھے بہت حیرت ہوئی۔ آہستہ آہستہ میں متوجہ ہوا کہ وہ خاص روب و جلال رکھتے ہوئے اپنے وجود کی تہوں میں شیریں و پدرانہ طنز چھپائے ہوئے ہیں۔ میں نے سر جھکایا اور سید حسن کے حجرے کی رنگ اڑی چٹائی کو دیکھا اور اس کے بعد ان کے کلام کا انتظار کرنے لگا۔ خدا رحمت فرمائے سید علی شوشتری، ملا حسین قلی حمدانی اور ان کے شاگردوں پر کہ بالا ترین علمی مدارج تک پہنچنے کے ساتھ وہ کبھی بھی تہذیب نفس، معرفت نفس پر توجہ اور سیر و سلوک الی اللہ سے غافل نہیں ہوئے۔
ہو سکتا ہے کہ آپ نے سنا ہو شیخ اعظم انصاری جلیل القدر عالم تھے، وہ فقہ و اصول میں زبردست مہارت رکھتے تھے اور ان علوم پر ان کی لکھی ہوئی 2 اہم کتابیں شیعہ اجتہادی علوم کے آسمان پر درخشاں ستاروں کی مانند ہیں، لیکن وہ اپنے شاگرد سید علی شوشتری کے سامنے زانو ادب طے کرتے تھے اور انہوں نے خود پر یہ لازم قرار دیا تھا کہ ان سے معرفت النفس اور سیر اللہ میں استفادہ کریں۔ یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ سید صدر الدین کاشف دسفولی نے دسفول میں انہیں اشارہ کیا تھا کہ وہ سید علی شوشتری کو پہچانیں اور ان سے استفادہ کریں۔ شیخ یہاں تک پہنچ گئے کہ وہ امام عصر علیہ السلام کی ملکوتی بارگاہ میں بارہا مشرف ہوئے اور علم و عمل اور ظاہر و باطن کو بہترین صورت میں امتزاج بخشا۔ خداوند ان سب پر رحمت فرمائے۔ سید حسن جو گویا استاد میں غرق ہو چکے تھے، انہوں نے کہا، جناب سید، کیا ملا حسین قلی ہمدانی کے شاگردوں میں سے کوئی ہے جس کا انتقال نہ ہوا ہو؟ استاد نے تائید میں سر ہلایا اور کہا، ملا حسین قلی ہمدانی نے بہت سے شاگردوں کو منزل تک پہنچایا کہ ان کی تعداد 300 تک بیان کی گئی ہے۔ یہ پراکندہ صورت میں تمام بلاد اسلامی میں موجود ہیں، لیکن ان کے اہم ترین شاگردوں میں سے ایک، جنہوں نے اخلاق و عرفان میں کم نظیر کتب تحریر کی ہیں، مرزا جواد ملکی تبریزی ہیں، جو ابھی قم میں تشریف رکھتے ہیں، لیکن گویا مریض ہیں اور ان کی حالت اچھی نہیں ہے۔ میں نے چونکہ مرزا جواد ملکی اور ان کی رسالہ لقاء اللہ نامی پرمغز کتاب کے بارے میں سن رکھا تھا، کہا، آپ کی ان سے ملاقات ہوئی تھی؟ نہیں، میں نے انہیں نہیں دیکھا، لیکن ان کے بھائی اور قریبی دوست سید احمد کربلائی اور شیخ محمد بہاری سے مل چکا ہوں، جن میں سے ہر ایک معرفت اللہ اور حوزوی علوم میں گوہر یگانہ تھے۔ لیکن مقدمے کے طور پر آپ کی خدمت میں ایک نکتہ عرض کروں جو شاید آپ کے لیے قابل غور ہو۔ میں نے اپنے کان تیز کر لیے اور غور سے انہیں دیکھا کہ ان قیمتی الفاظ کے بعد اب وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ کے استاد شیخ محمد حسین کمپانی ہمارے قدیم دوستوں میں سے ہیں۔ ان کے مکاتبات مرزا جواد آغا کے ساتھ ہیں، جن میں ملا حسین قلی ہمدانی کے تربیتی طریقہ کار کے بارے میں وضاحتیں اور توجیحات موجود ہیں۔ اس تحریر میں بنیادی، قابل غور اور کبھی پراسرار نکات کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک جوان و مستعد طالب علم ہوتے ہوئے اچھا ہے کہ آپ ان کا مطالعہ کریں، اور اگر اس کے بعد کوئی سوال ہو اور اگر یہ مخلص جانتا ہو تو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہیجان کے باعث میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ میں نے خوش ہو کر سید حسن کو دیکھا اور اپنے تمام وجود سے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے ایسا بے مثال دوست عطا کیا جو اس عظیم خیر کا وسیلہ بن رہا تھا، اور کہا، جی جناب استاد، اگر مرحمت ہو تو فرمائیے کہ وہ خط مجھے کیسے مل سکتا ہے؟ استاد نے سید حسن کی طرف رخ کر کے کہا، آغا سید حسن، آپ نے جو خط شیخ محمد حسین کے خط سے کاپی کیا ہے وہ شیخ علی محمد کو دے دیجئے تاکہ وہ استفادہ کریں۔ سید حسن نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور کہا، سمن و طاعتن جناب سید۔ سمن و طاعتن کو آپ امام عصر علیہ السلام کے لیے رکھیے، اس حقیر کے لیے وہی ٹھیک ہے، کافی ہے۔ سید حسن کو ہنسی آ گئی تھی۔ وہ اٹھے اور انہوں نے کتابوں کے درمیان سے ایک کاغذ نکالا اور مجھے دے دیا۔ میں نے کاغذ لیا اور ایک بزرگ مرد کی میراث کو تھامے ہوئے خوشی کے عالم میں اسے سینے سے لگا لیا۔ استاد نے کہا، اس خط میں کچھ اسرار موجود ہیں جو بہتر ہے کہ غیروں کے ہاتھ میں نہ جائیں۔ اگرچہ وقت گزرنے کے ساتھ اور متعدد نقول کے باعث اس کے عمومی ہونے کا امکان موجود ہے، اس کے مطالب کو خفیہ اور پیچیدہ انداز میں بیان کیا گیا ہے، لہٰذا اگر غیروں کے ہاتھ میں چلا بھی جائے تو ان کے کام نہیں آئے گا۔ میں نے احتراماً کہا، سر آنکھوں پر جناب سید، میں آپ کا ممنون ہوں۔ استاد نے سید حسن کو دیکھا اور اٹھنے کے لیے اپنا ہاتھ زمین پر ٹکاتے ہوئے کہا، آغا سید حسن، ہمارا کام پورا ہو گیا، اب ہم آپ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ سید حسن نے شرمندگی سے کہا، ہماری اجازت آپ کے ہاتھوں میں ہے جناب استاد۔ سید آغا اپنی جگہ سے اٹھے اور یا صاحب الزمان کہتے ہوئے میری طرف رخ کر کے کہا
ہندی مدرسے میں ایک مختصر حجرہ ہے جس میں اہل و عیال کے جن کی تعداد بڑھ چکی ہے، ان کے ہجوم کے باعث کبھی کبھی میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ اگر کوئی کام یا سوال ہو جو اس بندے کے بس میں ہو تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں اس قدر خوش ہوا کہ اگر دنیا کو میری دونوں مٹھیوں میں دے دیا جاتا تو کبھی اس قدر خوش نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے کہا، یہ آپ کی کرامت و بزرگواری ہے استاد، مولائے کائنات کے لطف و عنایت سے ضرور آپ کو زحمت دوں گا۔ وہ مسکرائے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، رحمت ہے طالب علمی، میری ذمہ داری ہے اور میں اسی امید پر زندہ ہوں۔ اس کے بعد وہ حجرے سے باہر چلے گئے۔ میں اور سید حسن ان کے پیچھے گئے اور انہیں رخصت کیا۔ اس آسمانی نشست کا مزہ کبھی بھی میری زبان سے نہیں گیا، کیونکہ وہ تھے جنہوں نے مجھے مفاہیم و خیالات کی تہوں پر مشتمل سمندر سے نکال کر صراط مستقیم اور حقیقی و شہودی توحید کی جانب آگے بڑھایا۔ ان کی تعلیمات یوں میری روح میں جم گئیں کہ ایک عرصے تک میں نے علمی بحث و مباحثے کو چھوڑ دیا اور اپنی حقیقت کے بارے میں تفکر میں غرق ہو گیا، نفسانی عوالم میں داخل ہوا اور معرفت کے آسمانوں کی سیر شروع کی۔ آہستہ آہستہ مدرسہ ہندی کے چھوٹے سے حجرے کی ان نشست و برخاست میں مستعد طلاب آنا شروع ہوئے جو ظاہری علوم کے حصول کے علاوہ اپنی انانیت اور میں کا حصار توڑنا چاہتے تھے، اور ان کے وجود میں نیستی کی منزل گاہوں کی سیر کی پیاس قوی ہو چکی تھی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ نجف اشرف میں شارع طوسی پر ایک چھوٹا سا حجرہ جس سے پھوٹنے والا نور جو کہ تاریخ میں یادگار بنا، اس کے علاوہ 2 لاہوتی بزرگوں سید حسن مسقطی اصفہانی اور سید علی قاضی طباطبائی سے عمیق اور راز آلود رابطہ۔ وہ 2 ہستیاں جو کہ ولایت مولائے کائنات کے درخشاں منظومے کے سورج تھے۔